السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ہم لوگوں نے عقیدہ توحید کی دو اہم بنیادوں کے بارے میں باتیں سنی کہ اللہ رب العزت اپنے وجود میں اکیلے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی صفات میں اکیلے ہیں۔ آج ہم عقیدہ توحید کی تیسری اہم بنیاد کے بارے میں باتیں سنیں گے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق میں بھی اکیلے ہیں، اور ان حقوق کے اندر سب سے پہلا حق جس کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، بندگی اور عبادت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، کسی دوسرے کی عبادت اور بندگی نہیں کی جا سکتی، یعنی معبود صرف اللہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور اسی بات کا اقرار ہم کلمہ طیبہ کے اندر کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ عبادت کی بہت سی شکلیں ہیں، جن کی کچھ نمایاں اور اہم شکلیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ نماز عبادت ہے، نماز اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کے غیر کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر نماز کے اندر جو ارکان ہیں، جیسے رکوع کرنا، تو یہ رکوع کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے غیر کے سامنے عبادت کی نیت اور غرض سے رکوع نہیں کر سکتے۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، لہذا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ دعا مانگنا عبادت ہے، اور بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا خلاصہ ہے، لہذا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہو، اس سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اسی طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح ایک بہت اہم چیز کہ نظر ماننا، جس کو عوام کی زبان میں منت ماننا کہتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لہذا اللہ کے غیر کے نام منت نہیں مانی جا سکتی، نظر نہیں مانی جا سکتی۔ نظر مانیں گے تو صرف اللہ کے نام کی مانیں گے، غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا یہ شرک کے معنی میں ہے۔ لہذا عبادت کی ان شکلوں میں سے کسی بھی شکل کو اگر کوئی انسان اللہ کے غیر کے لیے انجام دیتا ہے تو پھر خدا کے حق میں وہ اس کو شریک کرتا ہے۔ نماز کسی اور کے لیے اگر ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کسی اور کے لیے اگر ہم دیتے ہیں، حج کسی اور کے لیے ہم کرتے ہیں، روزہ کسی اور کے لیے ہم رکھتے ہیں، سجدہ کسی اور کے لیے ہم کرتے ہیں، رکوع کسی اور کے لیے ہم کرتے ہیں، دعا کسی اور سے ہم کرتے ہیں، نظر کسی اور کے نام کی مانتے ہیں، تو پھر یہ تمام چیزیں انسان کو شرک کے دائرے میں داخل کر دیتی ہیں، اور انسان صحیح عقیدہ توحید سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ عبادت اور بندگی تیرا حق ہے، اس حق میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں توحید کی چوتھی بنیاد کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ توحید عطا فرمائے۔